ظلم نہیں کرے گا، ذرا برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہے کہ گناہ نہیں کیا اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا ہو، تھوڑا کیا ہے زیادہ لکھ دیا ہو، نیکی کی ہو اور اس کو لکھا ہی نہ ہو، یا تھوڑا لکھ دیا ہو، ذرا برابر بھی کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو عمل کیا ہے وہ سب سامنے ہو۔ مجرم اس دن چاہے گا کہ میری جان بچ جائے، میرے خاندان کو حتیٰ کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے چھوڑ دو۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہ مستقل حالات آنے والے ہیں، آگے پھر فیصلے ہوں گے کہ جن کے بارے میں کامیابی کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں کے اندر رہیں گے اور خوشیاں ان کی بڑھتی رہیں گی، اور جن کے بارے میں ناکامی کا فیصلہ ہوگا تو ہمیشہ ناکامی۔ ہاں، بعض ایمان والے جن کی معافی نہ ہوئی شروع میں، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر گناہ ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ان کو وہاں سے پاک صاف کر کے اللہ پاک جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر موت کو موت ذبح کر دیا جائے گا، اس وقت جنت والوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی اور جہنم والوں کی پریشانی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہ مستقل اس کے اوپر حالات آنے، موت حالات کے خاتمے کا نہیں ہے، یہ انتقال ہے۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں انتقال ہو گیا فلاں کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، کہ دار دنیا سے اب دار آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس انتقال کے لیے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ ابھی آپ مسجد سے باہر جانے میں تو وقت لگے گا، کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں، پوری دنیا ہی بدل جائے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں چلا جائے، ذرا سی بھی دیر نہیں، سانس چل رہا ہے تو ادھر ہے، ختم ہو گیا تو ادھر پہنچ گیا، مستقل آگے حالات اس کے شروع ہو جائے۔ تو یہ جو اس کی سوچ ہے، وقتی ضرورت کا پورا ہو جانا، انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ یہ مسئلہ ہے میرا، یہ مسائل ہیں میرے، اور انہی کو سامنے رکھ کر اپنی قوتیں اور استعدادیں اور صلاحیتیں خرچ کر دینا، ایسی خطرناک سوچ ہے کہ اس سے بڑی خطرناک چیز کوئی ہو نہیں سکتی دنیا میں۔ اسی کو اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے انسان یہ خسارے کے اندر ہیں، خسارے سے بچے ہوئے ہیں، چاہے اپنے گمان کے اعتبار سے یہ سمجھ رہے ہوں کہ بڑے ترقی کر رہے ہیں، فلاں جگہ پر پہنچ گئے، فلاں چیزیں ایجادات، وہ نئی نئی چیزیں وجود میں آ گئیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ خسارے میں جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کے رخ پر جا رہے ہیں۔ ترقی کا زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمانوں میں سے بہترین زمانہ آپ کا ارشاد ہے کہ وہ میرا زمانہ ہے، اور فرمایا پھر وہ زمانہ ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا اور قریب ہے، کہ یہ زمانے بہترین ہیں، اس جیسے زمانے دنیا میں نہ پہلے آئے نہ بعد۔ انسان کی ترقی ان زمانوں میں ہوئی ہے، ایسی بلندیاں نصیب ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں، ایسی بلندیاں نصیب ہوئی ہیں کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے، ایسی بلندیاں نصیب ہوئی ہیں کہ تمام کائنات ان کے لیے مسخر ہو گئی ہے۔
پاک نے وہ مقام نصیب فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے ایسی آپس کی الفتیں اور محبت، ایسے دور آیا ہے کہ درندے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیڑیے 2 دفعہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ صحابہ کی بکریوں پر حملہ کرنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، حالانکہ وہ درندہ ہے، اس کی صفت ہی درندگی ہے، اس نے تو چیرنا پھاڑنا ہے، لیکن یہ لوگ ایسے اعلیٰ پیدا ہو گئے، ایسے ترقی والے لوگ پیدا ہو گئے کہ درندوں کے اوپر بھی ان کا اثر پڑ گیا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، زندگی گزر رہی ہے، کوئی روکنا چاہے اس کو روک نہیں سکتا، دیکھنا یہ ہے کہ گزر کیسے رہی ہے، صرف گزارنا نہیں ہے اس کو تو ایک بنانا ہے کہ کس انداز پر اس کی صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں، کس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، یہ قوتیں اور استعدادیں کس کام کے لیے اس کو دی گئی ہیں۔ ایک اس وقتی ضرورت کا پورا ہو جانا، یہ تو ایک عارضی مسائل ہیں، یہاں کی تکلیف عارضی، یہاں کی راحت عارضی، یہاں کی پریشانی عارضی اور یہاں کی خوشی عارضی۔